ترین احادیث میں سے یہ میں آج ہی آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن جن پر یہ رنگ چڑھ جاتا ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ کیا جی یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. سینشول جو یہ گریٹیفیکیشن کی چیزیں جنت میں بتائی جا رہی یہ تو بڑی گھٹیا چیزیں ہیں. نہیں، میرا جواب یہ نہیں. ان چیزوں سے ایک بندہ مومن دنیا میں رکا رہا، محروم رہا، تو اس کا اصل منطقی طور پر اس کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ نعمتیں بھرپور ترین سطح پر اسے آخرت میں ملیں. البتہ یہ سب کچھ صرف نزل ہے. جو اس کی نعمتیں ہیں ان کا تو آپ تصور کر ہی نہیں سکتے، جو پھر آگے اللہ نے دینی. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. اور قرآن مجید، یہ تو حدیث ہے جو میں نے بتایا، قرآن میں بھی ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کوئی نہیں جانتا جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں جن میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، ان کو کوئی نہیں جانتا. بہرحال یہاں جو کہا گیا بغیر حساب، وہ تو رزق دیے جائیں گے بغیر حساب. اب آئیے حدیث کی طرف. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں. وہ حضور سے روایت کر رہے ہیں جبکہ حضور اللہ سے روایت کر رہے ہیں. گویا کہ یہ حدیث قدسی، یہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ جو حضور کی حدیث جو ہے ان الفاظ کے ساتھ آئے کہ اللہ یہ کہتا ہے، تو وہ قرآن تو نہیں ہے، لیکن معلوم ہوا کہ وہ حدیث قدسی ہے. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک وحی خفی بھی حضور کو ہوتی تھی جو قرآن میں درج نہیں ہوتی. وحی جلی وہ ہے جو قرآن میں ہے. ممکن نہیں ہے کہ وحی جلی کا ایک حرف بھی قرآن کے اندر نہ آیا. لیکن وحی خفی آپ کو اور مجھے بھی ہوتی ہے. الہام سا ہو جاتا، کبھی دل میں ایک بات آ جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، میں تو سوچ نہیں رہا تھا. کبھی انسان جو ہے اس کے وہ سچا خواب دیکھتا ہے. آپ نے خواب میں واقعہ دیکھا اور دوسرے دن یا چوتھے دن وہ جوں کا توں واقعہ جو ہے ظہور پذیر ہو گئے. یہ بھی وہی ہے. اور حضور نے فرمایا الرؤیا الصادقہ یا الرؤیا الصالحہ یہ نبوت کے 46ویں یا 60ویں اجزاء میں سے ایک جز ہے. خواب سچے خواب. اب ان کی توجیہ میں اس وقت نہیں کر سکتا یہ کیا وجہ ہے، یہ تو آج کا موضوع نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اچھا حضور پر جو ہم پر وحی آتی ہے وہی خفی الہام کشف ہو جاتا ہے. کبھی وہ ایسی چیز نظر آتی ہے کہ جو سامنے نہیں ہے، یہ بیداری میں ہو جاتا ہے اور بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ شاید اسی طرح تھی یا خواب سچا. لیکن ہماری جو یہ وحی خفی ہے جو قرآن کہتا ہے کہ شہد کی مکھی کو بھی ہم نے وحی کی. حضرت موسیٰ کی والدہ کو وحی کی کہ گھبراؤ نہیں، اپنے اس بچے کو تم ایک صندوق میں رکھ کر اور ڈال دو بیل میں، ہم ہیں محافظ اس کے. لیکن وہ نبی تو نہیں تھے، نبوت تو ہے ہی نہیں، خواتین کے لیے ہے ہی نہیں. تو یہ جو وحی خفی ہے نبی پر آتی ہے تو محفوظ ہوتی ہے جیسے وحی جلی، بالکل محفوظ. اس میں کوئی شیطانی اثرات شامل نہیں ہو سکتے. اس میں جنات جو شیاطین جن ہیں وہ آمیزش نہیں کر سکتے. ہم پر جو آتا ہے اس میں غلط بھی ہو سکتا ہے، اس میں شیطانی آمیزش بھی ہو سکتی ہے، اس میں ہماری وشفل تھنکنگ کو جسے حدیث نفس کہتے ہیں، ہمارا نفس بات کر رہا ہے، جس کو کہ جو ہے فرائڈ وہ تو اسی خواب کو جانتا ہے نا. اس کے نزدیک خواب کیا ہے؟ نفس کے اندر دبی ہوئی خواہشات جو کسی وجہ سے پوری نہیں ہو رہی ہیں، وہ خوابوں میں آدمی اس کو دیکھ کر دل بہلا لیتا ہے. یہ خواب اس کی یہ دبی ہوئی خواہشات ہیں، یہ اس کے نفس کے وہ تقاضے ہیں جو کسی وجہ سے پورے نہیں ہو پا رہے ہیں. اب وہ جو ہے وہی چیزیں اس کے سامنے مجسم ہو کر اور وہ خواب کی شکل میں. یہ ہے در حقیقت جسے کہا گیا یہ جو خواب ہے یہ نفسانی خواب ہے. ایک جو خواب سچے ہے وہ ملائکہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. بہرحال تو یہ جو حدیث ہے حدیث قدسی ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل قال.
ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک. دیکھو اللہ نے نیکیاں اور بدیاں طے کر دی ہیں، یہ کام نیکی کے ہیں، یہ کام بدی کے ہیں، اور ان کو ظاہر بھی کر دیا ہے. وہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، الحلال بین والحرام بین. حلال بھی بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے. تو اللہ نے واضح کر دیا نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے. اب اس کے بعد فرمایا فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِندَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہیں کر سکا، اب یہ نہیں کیا اس نے عمل، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حالات نے اجازت نہ دی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں اپنا ارادہ ہی کمزور پڑ گیا ہو، لیکن اس نے ارادہ کیا تھا، اس ارادے پر بھی اسے مکمل نیکی کی جزا مل جائے گی. من ہم بحسنۃ، ہم اہتمام جسے بنا ہے لفظ، اسی سے ہمت کا لفظ بنا ہے. کمر ہمت کس لو جب ارادہ کر لیتا ہے. من ہم بحسنۃ، نیکی کا اس نے ارادہ کیا، فلم یعملھا، کیا نہیں یا کر سکا نہیں کسی خارجی موانع کی وجہ سے، ایسے رکاوٹیں آگے نہیں کر سکتا. فرض کیجئے کہ اپنے مال میں سے بڑا صدقہ نکالنا چاہتا تھا لیکن کسی وجہ سے مال پر ڈاکہ پڑ گیا، مال ہی گیا، اب کیسے کرے گا؟ تو یا تو کسی خارجی حادثے یا عوامی کی بنا پر نہیں کر پائے، یا یہ بھی سمجھ لیجیے کہ وہ نیکی کرنے کا وہ جو ارادہ تھا وہی کچھ کمزور پڑ گیا کسی وجہ سے، اندرونی کیفیات کی وجہ سے. لیکن اس نے ارادہ کیا تھا تو اس ارادے پر بھی کتبہ اللہ عنہ حسنۃ کاملہ، اللہ اپنے پاس اس کو لکھ لے گا ایک مکمل نیکی. فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور اگر اس نے ارادہ کیا اور عمل بھی کر لیا، کتب اللہ عنہ، پھر اللہ لکھ لیتا ہے اسے اپنے پاس 10 حسنات، 10 نیکیاں. جو ہم نے حدیث پہ اب قرآن کی آیت پہلے پڑھی تھی، وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ 10 أَمْثَالِهَا. تو یا تو 10 گنا اِلیٰ 700 ضِعْفٍ، یا 700 گنا اِلیٰ أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، یا اور بھی گنا در گنا در گنا. یہ ہے اللہ کا معاملہ. نیکی کا ارادہ بھی کیا، عمل بھی کیا، کم سے کم 10 گنا، پھر 700 گنا، پھر اس سے بھی جتنا آدمی بڑھا، جتنا اللہ تعالیٰ بڑھا چاہیے. یہ اس کے لیے میں آپ کو ایک اور آیت قرآن کی سنا دیتا ہوں، کیونکہ قرآن اور حدیث جو ہے وہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہے، ایک ہی تعلیم ہے. ایک جو وحی جلی میں آئی ہے، ایک وحی خفی میں آئی ہے. حدیث جو ہے اکثر و بیشتر وحی خفی پر مبنی ہے. یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، کَمَثَلِ حَبَّةٍ، ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے، گندم کا دانہ یا پھر اور دانہ، چاول کا دانہ، چنے کا دانہ. اسے آپ نے زمین میں بو دیا، أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ، اب اس سے جو بھی گندم کا پودا بنا اس میں 7 سٹے گندم کے لگے ہوئے، یا مکئی کا پودا بنا مکئی کے 7 سٹے لگے ہوئے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر سٹے کے اندر 100 دانے. تو کتنے ہو گئے؟ 700. وہی حساب جو اس حدیث میں آ رہا ہے، کتب اللہ عنہ 10 حسنات الی 700 ضعف، کم از کم 10 نیکیاں اور اس سے بھی بڑھ کر 700 گنا تک. اور اس کے بعد پھر یہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اور بھی دگنا کرنے کا جس کے لیے چاہے گا. وہ یہاں پر آیا الی اضعاف کثیرۃ، 10 گنا، 700 گنا، اور اس کے کئی مرتبہ اس کا اور دگنے سے دگنا، دگنے سے چوگنا. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور اگر کسی نے کسی برائی کا ارادہ کیا پھر عمل نہیں کیا،
فَكَتَبَهَا اللَّهُ عِندَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ، تو اللہ تعالی اس کو اپنے ہاں ایک نیکی درج کر لے گا۔ اب یہاں میں نے ذرا غور کیا، اس نے ارادہ کیا تھا بدی کا، اگر کسی خارجی معنی کے تحت نہیں کر پایا، چوری کے ارادے سے نکلا تھا، ابھی پہنچا ہی نہیں تھا کہ پولیس والوں نے دھر لیا، اب وہ تو چوری تو نہیں کر پایا۔ اگر تو ایسا ہے تو پھر منطق یہ چاہتی ہے کہ اس کے ارادے کا کوئی اسے بدلہ نہیں ملنا چاہیے، وہ تو کرنے جا رہا تھا، وہ تو خارجی معنی ہو گیا، خارجی ایک سبب ہو گیا جو نہیں کر پایا۔ اور ایک یہ ہو سکتا ہے جو میں نے پہلے کہا کہ اس کے بدی کا ارادہ ہی کچھ اپنی باطنی ہی کیفیت کے اندر کوئی ضمیر کی خلش، کوئی وہ جاگ گئی اور وہ باز آ گئی، تو اب تو لازماً اس کا حق ہے کہ اس کو نیکی کا درجہ جو ہے لکھ دیا جائے۔ لیکن اب یہ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو یہاں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا معاملہ منطق سے بہت اونچا ہے۔ یہ بہت مرتبہ میں نے عرض کیا، خاص طور پر سورہ حجرات کی جو آیات بہت اہم ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ یہ بندو کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں نبی کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، اس مغالطے میں نہ رہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اطاعت قبول کر لی، We have given up resistance، ہم جو مخالفت کر رہے تھے ہم نے ترک کر دی۔ اب مومن تو یہ نہ ہوئے نا بالکل، لیکن اس کے بعد فرما رہے ہیں لما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا۔ مومن وہ ہے نہیں، مسلم انہیں مانا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب منافق ہے۔ ہمیں منطق تو یہی کہے گی نا کہ مسلم تو ہے، منافق مسلم ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا، منافق اسی کو کہتے ہیں۔ اور منافق کی کوئی نیکی قبول نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں فرمایا گیا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ یہاں منطق نہیں چلے گی، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت چلے گی۔ اگر تم اطاعت کرتے رہو اس حال میں بھی کہ ایمان تمہارے دلوں میں نہیں ہے، اللہ تمہارے اجر و ثواب میں کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو منطق سے یہ چیز ماورا ہو گئی۔ اسی طریقے سے یہ احادیث کی روح سے اور کچھ قرآن مجید کے مقامات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص نے گناہ کا ارتکاب کیا تو ایمان اس کے دل سے نکل گیا۔ اب یہ کہ اگر تو وہ توبہ کرے تو ایمان واپس آ گیا، یہ تو بات منطقی ہو گئی۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ جیسے ہی گناہ سے فارغ ہوتا ہے بندہ مومن تو وہ ایمان جو اس کے دل سے نکل گیا تھا واپس آ جاتا ہے۔ یہ بات منطق کے خلاف ہے۔ ہاں توبہ کے بعد آ جانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن محض گناہ کا جو ارتکاب ہے وہ کب ختم ہو گیا اور اس کے بعد ایمان آ گیا، یہ منطق کے خلاف ہے۔ لیکن مانیں گے ہم یہ اللہ کا فضل ہے۔ جیسے آج اس حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں نیکی کے ساتھ اللہ کا معاملہ کچھ اور ہے، بدی کا معاملہ کچھ اور ہے۔ بدی میں اس کے برابر سزا ملے گی، نیکی میں 10 گنا 700 گنا اور اس سے بھی 1000 گنا ملے گی۔ اب منطق تو نہیں مانتی اس کو، بلکہ نیکی کا بدلہ بھی اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا نیکی اس نے کی ہے۔ لیکن یہ کہ ان چیزوں کے اندر اللہ کے اس لیے فرمایا گیا ہے، یہ سورہ اعراف میں وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت جو ہے وہ ہر شے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے۔ اور ایک حدیث قدسی میں حضور فرماتے